مجھے تکلیف ہو رہی ہے پاپا پلیز۔ لیزے کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آریان اس کی سسکیاں سن کر مزید جنونی ہو رہا تھا۔ میری بہن کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو آئے تھے، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیزے کا بھائی باسم خان اس کے کالج میں پروفیسر تھا۔ ایک مسئلے کی وجہ سے اس نے آریان کی بہن ہانیہ کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے آریان نے علیزے کو اٹھوا لیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دوسری طرف باسم خان اور اس کی بہن کو اپنی گود میں چڑھائے۔ علیزے ڈری سہمی ایک کونے میں بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز میری عزت خراب نہ کرنا۔ آریان نے ایک نظر اس کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈالی، اور تمہارے بھائی نے جو غلطی کی ہے نا، اس کا خمیازہ تو تمہیں ہر صورت بھگتنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر علیزے پہلے سے بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ تو معمول کی طرح اپنے کالج سے گھر واپس آ رہی تھی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک مغرور بٹیرے کے ہاتھے چڑھ جائے گی۔ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، وہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے۔ آریان نے یہ سنا تو غصے سے اس کے بازو پکڑ کر اسے جھٹکتے ہوئے اپنے نزدیک کر لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر گراتے ہوئے بولا، تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بہن ہسپتال گئی ہے اور موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بھائی نے میں غلط نہیں ہوں۔ لیزے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے۔ آریان نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما کر اپنے نزدیک کرتے ہوئے کہا، تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ محترمہ کہ میں یہاں غلط ہوں؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا علیزے کو اپنی وجود سے نکلتی ہوئی جان محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص اس کے نزدیک آنے والا، اسے ہاتھ لگانے والا پہلا انسان تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی مرد کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اب آریان کا لمس اس کے پورے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ آپ پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں۔ اس نے آریان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تمام کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے اسے زور سے اپنے دیوار کے ساتھ پھینک چکا تھا، اور اس کا چہرہ علیزے کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا۔ اب مجھ سے دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو میں تم سے نکاح کر چکا ہوں، اور اب تم قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی ہو۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی، اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے۔ اس نے صرف اور صرف ایک وجہ سے آریان سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ آریان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی عزت اور جان دونوں بخش دے گا۔ لیکن اب تو آریان کے ارادے، اس کے دیکھنے کا انداز دونوں ہی بدل گئے تھے، اور اس کو یہ چھوئی موئی سی لڑکی ایک دم سے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقتی دل لگی یا پھر اسے سچ میں محبت ہو گئی ہے۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ فی الحال اسے اس لڑکی کی شدید طلب ہو رہی ہے، اور وہ کسی بھی صورت اسے اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے علیزے کے سر سے چادر اتاری تو علیزے نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ پلیز ایسا مت کریں، وہ بے بسی کے مارے بولی، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا چادر اتار کر کرسی پر اچھال چکا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بغیر کسی دوپٹے کے موجود تھی، اور وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت سنگ مرمر جیسا تراشا ہوا حسین اور سفید بدن آریان کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ پلیز مجھے گھر واپس جانے دیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ بھائی بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر انہیں میرے اوپر بیتنے والی آفت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ پلیز ایسا مت کریں، میں اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ علیزے اس کے علاوہ نہ جانے اور کیا اسے بول رہی تھی، لیکن آریان کی نظریں تو اس کی گردن پر موجود ایک چھوٹے سے تل پر ہی اٹک گئی تھی، اور وہیں پر ہی آریان کو اپنی سانسیں بھی اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اس قدر حسین ہو سکتی ہے۔ وہ مکمل طور پر اس کے حواسوں پر چھا جائے گی۔ وہ تو صرف اور صرف انتقام لینا چاہتا تھا۔ علیزے کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر کے پوری طرح سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ آریان اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، یہ چالاکیاں میرے ساتھ نہیں چلنے والی، وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ آنسو علیزے کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں کی پشت پر آن گرے تھے۔ آریان کے ہاتھوں کی گرفت اب
اپنی کمر اور دھڑکنوں پر محسوس کر کے علیزے کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر آریان اس کی کوشش کو ناکام بنا کر اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ علیزے نے بے ساختہ ایک بے چین سی سسکی بھری اور اس کی آنکھیں پل بھر میں ہی بند ہو گئی تھیں۔ آریان نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی جانب مڑا اور اسے دیوار کے ساتھ پین کر دیا تھا۔ اب وہ بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ خود اپنی مرضی سے میری دسترس میں سونپ دو گی تو میں تمہارے بھائی کی جان بخش دوں گا اور تمہیں بھی یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ علیزے نے یہ سنا تو بے یقینی سے آریان کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے بھائی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ علیزے نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ یہ کہہ کر آریان نے اگلے ہی پل اپنے لیے اس کی گردن پر رکھ دیے تھے، اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ علیزے نے بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنی دسترس میں لیا اور بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل آریان نے اس کی گردن پر اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیتے ہوئے بولا، اب فیصلہ تم پر ہے پیاری لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلنے لگا تھا۔ یا تو خود کو میری دسترس میں دے کر اپنے بھائی کی جان بچا لو یا پھر اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھو۔ مجھے تمہارے سامنے اس کی جان لیتے ہوئے بہت خوشی ہوگی اور جب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں گا تو میرے دل کو اور بھی زیادہ قرار ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے نچلے ہونٹ کو مسلنے لگا تھا جبکہ علیزے بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے آپ نے مجھ پر اور میرے بھائی پر الزامات لگائے، پھر آپ نے مجھے گواہ کر کے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا اور اب مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور اب آپ مجھ سے میرا سب کچھ مانگ رہی ہیں۔ یہ سب سن کر آریان نے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس میں سارا قصور تمہارے بھائی کا ہے۔ نہ وہ میری بہن کو تکلیف پہنچاتا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور نہ ہی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ میں میری بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اگر اس کے لیے مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا۔ شاباش، اب بچے کی طرح خود کو میری دسترس میں سونپ دو۔ علیزے بے بسی سے اپنے لب کاٹنے لگی جبکہ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے آریان اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ علیزے کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور آریان نے حیرت سے اپنا چہرہ دور کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ علیزے کی سانس ایک دم ہی پھولنے لگی، حالانکہ ابھی تو صرف کچھ ہی سیکنڈ گزرے تھے۔ کیا آج سے پہلے کوئی تمہارے نزدیک نہیں آیا؟ اس کے لہجے میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ اشتیاق بھی تھا۔ علیزے نے انتہائی غصے سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ میرے نزدیک آنے کی کوشش کرے، لیکن میری تو ہمت ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور اس بار اس سے پہلے سے زیادہ اس نے شدت سے چومنے لگا تھا۔ علیزے کی سانسیں اکھڑ چکی تھی اور اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن بار بار بھٹک کر اپنے بھائی کی طرف جا رہا تھا، لیکن آریان کا لمس بہت شدید تھا۔ اس کے ہونٹوں کو جی بھر کر چومنے اور چوسنے کے بعد آریان اس سے تھوڑا سا دور ہٹا اور اب کے بعد آریان نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور اسے اٹھا کر اس کے دونوں ٹانگوں کو کراس کی صورت میں اپنی کمر کے گرد باندھ اور ایک ہی بار پھر سے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علیزے نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ شرمائی لجائی ڈری سہمی۔ علیزے اس وقت آریان کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ تو اپنے دشمن کی بہن سے بدلہ لینے کا تھا، لیکن اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی پہلی نظر میں محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ میرا پیار کرنے کا انداز ہے۔ کیا آپ سب لوگوں کو اسی طرح سے پیار کرتے ہیں؟ علیزے کے معصومانہ انداز پر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنسا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں جبکہ علیزے کو اس کی ہفکی سے گور رہی تھی۔ نہیں، میں سب کو ایسے پیار نہیں کرتا، یہ خاص عنایت صرف اور صرف تمہارے لیے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے علیزے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور
اور دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ اب بھی اس کے ہاتھ علیزے کی کمر پر جمے ہوئے تھے اور اس کو سہارا دے رہے تھے۔ علیزے نے اپنے وجود میں بے چینی محسوس کرتے ہوئے اپنی ٹانگیں اس کے ساتھ زور سے باندھ لی تھی اور اس کے نچلے حصے میں دوبارہ سے بے چینی شروع ہو گئی تھی، جسے محسوس کر کے آریان کی شدتوں میں اور بھی اضافہ زیادہ ہو گیا تھا۔ علیزے کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنیں وہ اپنے ہاتھوں میں بے دردی سے مسل رہا تھا اور ادھر علیزے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس بار جب آریان نے اس سے الگ ہوا تو علیزے نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر جما دیے تھے اور خود گرنے والے انداز میں اس کے کندھے پر سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس نے دوبارہ سے معصومانہ انداز میں کہا تو آریان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یا تو تم بہت معصوم ہو یا پھر معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ وہ اس کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمانے لگا جبکہ علیزے نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے کیونکہ وہ دوبارہ سے گستاخی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ علیزے نے اس کی گود سے نیچے اترنے کی کوشش کی تو آریان نے اسے پھر سے دیوار کے ساتھ جما لیا۔ کیا اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومانہ انداز میں کہا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ یہ سن کر تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے تو مجھے کس کر لیا ہے؟ اب آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ اس کے بعد آپ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ وہ آریان کو لگ رہا تھا کہ وہ صدمے چلا جائے گا۔ آج کل کے دور میں اس قدر معصوم اور لڑکی تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ میں اسی ہفتے 18 سال کی ہو جاؤں گی، علیزے نے انتہائی معصومانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ بھائی نے کہا ہے کہ وہ اس بار میری برتھ ڈے پارٹی بہت دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں گے اور وہاں پر میری فرینڈس کو بھی بلائیں گے، وہ چہکتے ہوئے انداز میں اسے بتانے لگی تو آریان نے خود کو اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ کیا تم مجھے وہاں پر انوائٹ کرو گی؟ یہ سن کر اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں اپنی پارٹی خراب نہیں کروانا چاہتی اور آپ پلیز مجھے یہاں سے نیچے اتاریں، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر آریان دل کھول کر مسکرا دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں اس وقت کہاں پر بے چینی محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ علیزے بے حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ آریان نے اس کے نچلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور آہستہ آہستہ مسئلہ تو علیزے کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی تھی اور اس کے منہ سے بے چین سی آوازیں نکلنے لگی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تو آریان پہلے سے زیادہ تیزی سے اس کے مسلنا شروع کر دیا۔ علیزے کو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آریان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسے دیوار کے ساتھ نیچے اتار دیا۔ وہ ٹھیک طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیا تمہارا بھائی نہیں کھلاتا پلاتا؟ آریان نے ایک گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی تو علیزے نے اسے خونخوار انداز میں گھورنے لگی تھی۔ میرے بھائی کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ اپنی حرکتیں دیکھیں، آپ مسلسل مجھے بیڈ ٹچ کر رہے ہیں۔ میں تو اس کے علاوہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن تم اس نے علیزے کو بیڈ پر دھکیلنا چاہا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ آپ نے مجھے کس کر لیا تھا اور اب یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے۔ اب مجھے گھر جانا ہے۔ میری جان، کس کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو تمہیں تمہاری دوستوں نے بھی بتایا ہوگا۔ بچے کے لیے تو ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا، ایک دوسرا پروسیجر کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر آریان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا تھا اور ادھر علیزے کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ اس نے زور و شور سے گردن نفی میں ہلا دی تھی۔ کیا آپ مجھ سے اپنا بچہ پیدا کروانا چاہتے ہیں؟ اس نے باقاعدہ طور پر چیختے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا؟ یہ کہہ کر آریان نے اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ کس پر سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے وارث کو اس دنیا میں لاؤ۔ یہ کہہ کر آریان مکمل طور پر اس پر مسلط ہو گیا تھا اور اس نے دوبارہ سے علیزے کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ انہیں زور زور سے دبانے لگا اور ادھر علیزے کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا، وہ بہت درد والا کام ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا تمہیں وہ پروسیجر آتا ہے؟ یہ کہہ کر آریان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ علیزے نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کے کانوں پر جھکا اور اس کا مطلب ہے کہ تمہیں واقعے میں ہی پروسیجر آتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے علیزے کے کانوں کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دبایا تھا تو وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اچھا چلو، میں تمہیں ایک شرط پر کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ پہلے تم مجھے
اس کا ڈیٹیل میں پروسیجر بتاؤ گی کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ علیزہ کو لگ رہا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گی۔ یہ شخص مسلسل اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے دھڑکنوں کو بھی مزل رہا تھا۔ علیزہ مکمل طور پر گرم ہو چکی تھی، لیکن وہ ٹھیک طرح سے اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک طرف خوف تھا اور دوسری طرف اس شخص کی قربت کا نشہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا دشمن ہے اور اسے ہر حال میں یہاں سے بھاگنا ہے۔ لیکن جو کچھ پل آریان کی دسترس میں گزرے تھے اس کے دماغ پر پوری طرح سے وہ حاوی ہو گئے تھے، اور ادھر آریان کی شدتیں بھی یکدم بڑھنے لگی تھی۔ وہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ یہاں پر اس کو صرف اور صرف ڈرانے کے لیے لایا ہے۔ اب وہ اسے ڈرا تو رہا تھا مگر بہت ہی الگ طریقے کے ساتھ۔ آریان نے اگلے ہی پل اس کی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کی دھڑکنوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ علیزہ نے اپنے دونوں بازو اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ پلیز ایسا مت کریں۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آریان نے دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا، اور اب تو وہ بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، لیکن اب اس کے لمس میں پہلے والی شدت نہیں تھی بلکہ عجیب سی اپنائیت تھی، جسے محسوس کر کے علیزہ کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا اچانک ہی اس کے موبائل بج پڑا، اور اس نے ایک ناگوار سی نظر موبائل پر ڈالی۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر کو سن کر اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر ہی کے اوپر گر جائیں گے۔ اس نے انتہائی خونخوار نظروں سے اپنے سامنے لیٹی ہوئی علیزہ کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر صدا کی معصومیت تھی اور جو اس کے لمس کی وجہ سے بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل موبائل زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اگر تمہارے اس 2 ٹکے کے بھائی نے میری بہن کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں بتا رہا ہوں کہ میں اسے جان سے مار دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی وہ حشر کروں گا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گی۔ علیزہ اپنے کندھوں پر سے اس کے ہاتھوں کی گرفت محسوس کر کے درد کے مارے کرا رہی تھی، اور اس کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑے ہی دیر پہلے یہ شخص مکمل طور پر اس کے وجود میں ڈوب گیا تھا اور ہر چیز کو کھو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا غصہ بھی بھول گیا تھا، اور اب وہ ایک ہی دم سے ہی طیش میں آ گیا تھا۔ میرے بھائی نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے یہ کہہ کر دوبارہ سے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ آریان نے ایک گہری سانس خارج کی اور اسے زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہوگا؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، اور میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر سے پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ آریان فی الحال اس کے ساتھ بحث کر کے اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اسے ہانیہ تک پہنچنا تھا، جو کہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ تو خود بھی نہیں جانتی تھی۔ باسم خان اس کے سامنے بیٹھا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری جان، مجھے ایسا مت دیکھو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ ہانیہ نے یہ کہہ کر اپنی بائیں آنکھ وینکی تو باسم خان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، فی الحال اسے یہی اپنی سب سے بڑی کمزوری لگ رہی تھی، کیونکہ دوسری صورت میں وہ اسے زندہ زمین کے اندر دفنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مس ہانیہ، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ہانیہ اسے اپنے لہجے کو بہکاتے ہوئے گہرے انداز میں بولی، کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے پکڑ لو اور کبھی بھی نہ چھوڑو۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے، جبکہ وہ اس کے چہرے پر گھور کر رہ گیا تھا، کیا تم میں صرف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہے؟ نہیں، باسم نے اس کے جھنجھلاتے ہوئے سوال کیا۔ ہانیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوگی اور پھر اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، جہاں پر محبت ہو وہاں سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی، اپنے محبوب کے لیے اپنی انا کو بار دیا جاتا ہے۔ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ سے کس قدر شدید محبت کرتی ہوں۔ اور اس کے لہجے میں واقعی سچائی موجود تھی، لیکن فی الحال وہ اس پر یقین کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دوسرا، وہ جانتا تھا کہ ہانیہ ایک بہت بڑے وڈیرے کی بہن ہے، اور اگر وہ اس سے محبت کرنے والی غصائی بھی کرتا تب بھی وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک
گھنٹے پہلے ہی ہانیہ نے اسے جان بوجھ کر یہ بات بتائی تھی کہ میرے لالا نے تمہاری بہن کو اٹھوا لیا ہے، اور ادھر علیزہ بھی اپنے گھر نہیں آ رہی تھی اور اس کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ پھر جب علیزہ کے دوستوں نے اس بات کی تائید کی کہ اسے ایک کالی گاڑی زبردستی اٹھا کر لے گئی ہے، تو باسم خان کی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، اسے ہر حال میں اپنی بہن چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی بہن کسی کی بیوی بھی ہے۔ تم ابھی کال کرو گی، اپنے بھائی کو بتاؤ گی کہ یہاں پر تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اور اگر وہ تمہیں چھڑوانا چاہتا ہے تو اسے میری بہن واپس کرنی ہوگی۔ یہ سن کر ہانیہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ جیسے ہی باسم خان نے نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف آریان کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی تھی، ہانیہ میرے بچے تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے ذلیل انسان نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ یہ سن کر وہ چہکتے ہوئے لہجے میں بولی، فکر مت کریں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر بہت مزے سے ہوں۔ باسم خان نے اگلے ہی پل اس سے اپنا موبائل چھین لیا تھا۔ یہ لڑکی تو اس سے کسی بھی صورت نہیں ڈر رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے خوف محسوس نہیں ہو رہا؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد باسم خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تھا تو وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ صرف تم ہی تو وہ شخص ہو جس کی موجودگی میں میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہوں۔ مجھے تم سے خوف کیوں محسوس ہونے لگا؟ میں جب چھوٹی سی تھی تو میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور امریکہ میں سیٹلڈ ہو گئے تھے۔ مجھے صرف میرے بھائی جان کا ہی پیار ملا ہے، اس کے علاوہ میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اپنے خاندان کے مردوں کو بہت ظالم پایا ہے۔ بھائی کے بعد تم وہ واحد شخص تھے جس پر میرا اعتبار کرنے کا دل چاہا تھا، لیکن تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، وہ بھی صرف اور صرف اپنی بہن کی وجہ سے۔ اور یہ سن کر اس نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے تھے۔ تم یہاں اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک تمہارا بھائی میری بہن میرے حوالے نہیں کر دیتا۔ وہ پیچھے سے اونچی آواز میں چلانے لگا تھا۔ ٹھیک سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ساری زندگی یہاں پر گزارنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے کھانے پینے کے لیے دیتے رہنا، کیونکہ ابھی مجھے جوانی میں مرنے کا کوئی شوق نہیں، اور میں نے خود سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاؤں گی جب تک کہ میں تمہارے 12-13 بچے پیدا نہیں کر لیتی۔ وہ اس قدر بے شرم تھی اور وہ یوں نارمل لہجے میں بول رہی تھی جیسے بچوں کی نہیں بلکہ لالی پاپ کی بات کر رہی ہو، اور ادھر باسم خان کا دل کر رہا تھا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ کس ڈھیٹ لڑکی کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ وہ مرد ہو کر اتنا آؤٹ اسپوکن نہیں تھا جتنی وہ لڑکی منہ پھٹ تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بلا اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں، الٹا اس نے اس کو اغوا کر کے اپنے لیے مصیبت اکٹھی کر لی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے لے کر ایک اور جگہ پر شفٹ ہو گیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اب آریان وہاں پر لوکیشن ٹریس کر کے پہنچ جائے گا، اور ایسا ہوا۔ جب آریان وہاں پر آیا تو کسی اور کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا، اور اسے سب سے زیادہ غصہ اس معمولی سے پروفیسر کی ہمت پر ہو رہا تھا، جو ایک معمولی سا آدمی ہو کر اتنی بڑی جرات کر گیا تھا۔ باسم خان، تم ایک بار میرے ہاتھ لگو اور پھر تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے دوسری طرف باسم خان کو ہانیہ کو لے کر ایک فارم ہاؤس میں آ گیا تھا، اور اس نے ہانیہ کو دونوں ہاتھوں پاؤں کھول دیے تھے۔ اب وہ اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور سیب کھا رہی تھی، لیکن اس کی نظر مسلسل باسم خان پر جمی ہوئی تھی۔ آخر کوئی مرد اس قدر حسین اور اس قدر با کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے باسم خان کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بس اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ مسٹر باسم خان، آپ کو تو ٹھیک طرح سے اغوا کرنا بھی نہیں آتا، نہ ہی غصہ کرنا آتا ہے، اور نہ ہی آپ اغوا کرنے کے اصولوں کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ یہ سن کر باسم خان طنزیہ انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میں تمہارے بھائی کی طرح 2 نمبر انسان نہیں ہوں، اسی لیے میں عزت دار اور شریف بندہ ہوں، اور مجھے میری بہن میری باؤنڈریز کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر تمہارے بھائی نے میری بہن کے میرے حوالے نہ کیا تو میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور میں اسے جان سے بھی مارنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ یہ سن کر ہانیہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی خوف آیا تھا، لیکن اس نے جلدی ہی اپنے آپ کو تسلی دے دی تھی کہ پروفیسر صاحب ظالم انسان نہیں ہے، بلکہ دل کا کافی اچھا بندہ ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے کریں، فی الحال مجھے شدید نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا، اور وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی اور زور سے باسم خان کے اوپر جا کر گری تھی۔
اور اس کا سینہ زور سے باسم کے کشادہ سینے کے ساتھ ٹچ ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس کے ساتھ بری طرح سے ضم ہوئی تھی اور باسم خان اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے ایک پل کو بوکھلا گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تھا۔ ہانیہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بوکھلاہٹ میں دوبارہ سے اس کے اوپر جا گری تھی اور اس کے اس بار نازک جگہ باسم خان کے سخت حصے سے جا ٹکرائی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ شرم کے مارے اس کے گال دہکنے لگے تھے، جبکہ باسم خان جھنجھلا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ آئی ایم ریئلی سوری، ہانیہ نے تیزی سے جواب دیا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور خاموشی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی کیا؟ جاؤ جا کر سو جاؤ، آرام کرو، میرے سر پر کھڑی ہو کر مونگ نہ دلو۔ اور وہ بھی زیادہ کنفیوز ہوگی۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج کے بیرونی حصے میں نکل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر باسم خان نے اگلے ہی پل اس کے بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اس بار وہ دونوں ہی زمین پر گر گئے تھے۔ کیا آپ کو لڑکیوں کو اٹھانے کا تجربہ نہیں ہے؟ یہ سن کر باسم خان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے کہ میں تمہارے بھائی کی طرح سے بے غیرت انسان نہیں ہوں؟ پلیز مجھ سے دور رہو اور بار بار میرے بھائی کو گالی مت دیں۔ وہ اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا برا نظر آتا ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری وجہ سے کیا ہے، پھر تو مجھے تمہیں سزا دینی چاہیے۔ باسم خان نے عجیب سے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی تھی۔ آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، لیکن پلیز محبت سے دیجیے گا کیونکہ مجھے محبت کی ہی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے اپنی انگلی سے اس کے ہونٹوں پر رکھی تھی تو باسم خان بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک دیا تھا اور اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی اور اگلے ہی لمحے کچھ ہی منٹوں میں وہ اسے کمرے میں بند کر چکا تھا۔